السلام علیکم دوستو، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ادبی تعلیمات۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے تابوت سکینہ کے بارے میں۔ کیا ہے تابوت سکینہ اور یہ کہاں سے آیا اور اب کہاں ہے، جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔ دوستو، یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخر زندگی تک آپ کے پاس رہا، پھر بطور میراث ایک کے بعد ایک آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا اور منتقل ہوتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس صندوق میں تورات شریف اور اپنی ضروری سامان رکھنے لگے تھے۔ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے دل دھڑکنے لگتے تو اس صندوق کو وہ اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا، مجاہدین کے دل میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے۔ سکینہ کا مطلب ہی دلوں کا چین و اطمینان ہے، اس لیے ہی اس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ جیسے جیسے یہ صندوق آگے بڑھتا جاتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی صدائیں بلند ہوتی تھیں اور فتح حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اتفاق پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے تو ان کی دعائیں مقبول ہو جایا کرتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزانہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان لوگوں میں معاشی بدطغیانی اور سرکشی اور گناہوں کا دور شروع ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ تو قوم عمالقہ کفار نے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر پورے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس مبارک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ ان بدبختوں نے اس مبارک صندوق کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ ببال آیا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں اور بلاؤں میں جھونک دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس مقدس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ہم پر چڑھ گیا ہے۔ تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی شمبیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح بنی اسرائیل کو کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ مل گئی اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمبیل علیہ السلام کے پاس آیا جب حضرت شمبیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، لیکن بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے کو راضی نہیں تھے اور یہ شرط رکھ دی تھی کہ وہ مقدس صندوق تابوت سکینہ ان کے پاس آ جائے تو ہم ان کو بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی قبول کر لی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں اس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور معزز موسیٰ اور ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا واقعہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کی جوتیاں، ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف اور توریت کی تختیاں اور منوسلبہ جو آسمان سے اترتا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، اس کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ یہ صندوق بادشاہ طالوت نے داؤد علیہ السلام کو دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو ہیکل سلیمانی میں رکھوا دیا۔ بخت نصر جو بابل کا بادشاہ تھا، اس نے حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو تہس نہس کر دیا اور تابوت سکینہ لے گیا۔
उसने ताबूत सकीना को कहीं गार में छिपा दिया, जो आज तक रहस्य है। यहूदी इसी ताबूत सकीना को तलाश करते रहते हैं और ज़मीनों को हर जगह खोदते फिरते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इमाम मेहदी आएंगे, जो इस ताबूत सकीना को अंताकिया के एक गार से निकालेंगे और तौरात को शाम के एक पहाड़ से। उसके बाद इमाम मेहदी यहूदियों से हुज्जत कायम करेंगे। अगली वीडियो में हम बताएंगे बादशाह तालूत कौन था। ऐसी ही हैरत अंगेज़ बातों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।